بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آداب، روح اسلام کا سلسلہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ تشریف لے کے آئے. دعاؤں کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اور وہ رمضان کے بعد تھوڑا منقطع ہوا جی. تو کہاں سے پتہ کیجیے گا، فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک سورہ قصص میں ایک دعا ہے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 24 میں ہے یہ. ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. بہت مختصر سی دعا ہے. پہلے اس کا پس منظر تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، پھر اس دعا کو اینالائز کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں رہتے تھے جی. اور وہ فرعون کی پوری حکومت تھی وہاں پر، فرعون کی بستی تھی. اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرعون کے محل میں ہی پائی. اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. قبطی جو ہے وہ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو فرعون کی قوم تھی، اور بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. آپ نے دیکھا قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جب آپ نے وجہ معلوم کی تو اس بنی اسرائیلی نے یہ کہا کہ یہ قبطی جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. آپ نے اس قبطی کو سرزنش کرنے کے لیے اس کو گھوسا مارا، مکہ مارا آپ نے، اور اتفاق سے وہ مکہ لگنے سے وہ شخص مر گیا. تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی قتل کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، صرف اسے سزا دینا چاہتے تھے. حادثاتی طور پر وہ شخص مر گیا، ایک قتل ہو گیا، ایک غلطی سے قتل ہو گیا. لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ یہ قتل ہوا ہے لہٰذا ایسا نہ ہو کہ فرعون جو ہے وہ آپ کو اس کی سزا دے اور آپ کو جو ہے وہ اس کا سزا بھگتنی پڑے، آپ یہاں سے چلے جائیے. اچھا، یہ وہ بات میں بتا رہا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب مصر سے وہ نکلتے ہیں اور مدین کی طرف کا سفر کرتے ہیں، اور کافی شب و روز کے بعد جب مدین پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لائے ہیں. کچھ مویشی تھے جو کنویں میں سے وہ لوگ ڈول نکالتے تھے اور پانی پلاتے تھے اپنے مویشی کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر 2 عورتیں بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی ہیں. لیکن اتنا سارا جو رش تھا مرد حضرات کا، اس کی وجہ سے وہ بیچاری الگ سے کھڑی ہوئی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوئی. آپ خود اٹھے، آپ نے ان حضرات کو علیحدہ کیا یا ان کے بیچ میں آپ گئے اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ڈول نکالا اور ان عورتوں کے مویشیوں کو پانی پلایا. اس کے بعد وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں اور پھر آپ آ کر ایک جگہ ایک سائے میں بیٹھ گئے، اور آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے. ذرا ذہن میں اس کو لائیے گا، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، مسافر تھے اور بھوکے تھے. اس وقت آپ یہ دعا کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے میرے رب اس وقت جو کچھ تیری طرف سے مجھ پر نازل ہو بے شک میں اس کا محتاج ہوں. جو کچھ بھی تیری طرف سے نازل ہو جائے، جو میرے لیے مدد ہو جائے تیری طرف سے، میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو 2 عورتیں گئی تھیں ان میں سے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ ان میں سے ایک آتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ اپنے والد کے پاس لے جاتی ہے. پھر وہ وہاں رہتے ہیں. تو دعا کا پس منظر پورا یہ ہے، یعنی جس وقت آپ وہاں پر موجود ہیں اور جس وقت آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ اس میں ایک چیز دیکھیے کہ اس دعا کے اندر انکساری، عاجزی اور اپنی محتاجی کا کتنا زیادہ بیان ہے. کتنا بیان ہے کہ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سچویشن دیکھیں آپ، ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے،
اور مسافر ہیں, تھکے ہوئے ہیں, سواری آپ کے پاس نہیں ہے, اور بھوکے پیاسے, پورا جسم جو ہے وہ گرد سے اٹا ہوا, اس وقت آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی مجبوری, اپنی احتیاج بیان کرتے ہیں کہ اے میرے رب, اس وقت میں بہت زیادہ شدید محتاج ہوں, فقیر ہوں اس بات کا جو تیری طرف سے نازل ہو, جو بھی نازل ہو. لما انزلت الی من خیر فقیر, یعنی تیری طرف سے جو بھی میرے لیے مدد آئے, میرے لیے نصرت آئے, میرے لیے رزق آئے, جو بھی آئے, میں اس کا محتاج ہوں. اب یہ جو دعا ہے یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر آپ رزق کی تنگی محسوس کرتے ہیں, اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی خواہش ہے آپ کو, کوئی بھی ایسا ایشو ہے, تو اپنے رب کے حضور آپ کھڑے ہو جائیے اور اپنی احتیاج بیان کیجئے, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا دیجئے, محتاج بن جائیے اللہ تعالیٰ کے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے محتاج بنیں گے تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ضرور مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ بیٹھا ہوا ہے, انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگتا ہے. تو جب وہ بندہ مانگتا ہے, کب وہ پلٹ کے آتا ہے, ہماری پرانی جو باتیں رہی ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں, کب وہ پلٹ کے آتا ہے, وہ پلٹ کر آتا ہے, کب میرا بندہ میری طرف جو ہے وہ التفات کرتا ہے, میری طرف دیکھتا ہے, میری طرف متوجہ ہوتا ہے. جب وہ متوجہ ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ضرور عنایت کرے گا وہ چیز. اچھا, یہاں 2-3 باتیں میں آپ سے چاہوں گا ڈیٹیل کریں, حالانکہ اس دعا سے ڈائریکٹلی ان کا تعلق نہیں ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تب کا ہے جب کہ نبوت نہیں آئی. جی. تو جب وہ اپنے رب کو مخاطب کر رہے ہیں, وہ کس رب کو مخاطب کر رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, مگر یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ سارے بنی اسرائیل چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے. تو بنی اسرائیلیوں میں جو شریعت نافذ تھی, جو بنی اسرائیل جس کو فالو کر رہے تھے, اس میں خرابیاں ہو گئی تھیں پیدا, لیکن بہرحال ایک خراب حالت میں بھی جو شریعت موجود تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت. بت پرستی اور جو ایجپشنز کا, جو مصریوں کے جو خدا تھے, اس طرف نہیں تھی. بنی اسرائیلی جو ہے ان میں بت پرستی آ گئی تھی, لیکن اس حد تک نہیں. بت پرستی آ گئی تھی, شرک بھی آ گیا تھا, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خراب حالت ہو گئی تھی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجتا ہے, اور جب دیکھتا ہے کہ اس کی قوم پیغمبر کے چلے جانے کے بعد جب وہ قوم بہت زیادہ گمراہ ہونے لگتی ہے, تو پھر اس کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا تھا. پھر وہ پیغمبر اس اصلاح کر دیتا تھا, اور جب رخصت ہو جاتا تھا, قوم بگڑ جاتی تھی, پھر اللہ ایک پیغمبر بھیجتا تھا. تو یہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہ شریعت ابراہیمی کی کو فالو کرتی تھی, جو کہ پوری کی پوری توحید کی شریعت ہے, لیکن اس میں کچھ خرابیاں موجود تھیں. پہلے تو ایک بات یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں, چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے جو منتخب بندے ہیں, آپ تمام انبیاء کی سیرت کو پڑھ لیجئے, تمام انبیاء کی, انکلوڈنگ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ تمام کے تمام انبیاء کم و بیش 40 سال پہ جب پہنچتے ہیں تو انہیں نبوت اللہ تعالیٰ نبوت کی ذمہ داری دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے کی اگر ان کے حالات زندگی پڑھیں تمام انبیاء کے, تو آپ دیکھیں گے کہ تمام کے تمام جو ہے وہ موحد تھے, یعنی کہ وہ توحید کو ماننے والے تھے. وہ کبھی بھی بت پرستی میں کوئی بھی نبی انوالو نہیں رہا, اور کسی بھی معصیت میں انوالو نہیں رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے چنے ہوئے بندے جو ہے ان کو نبوت کی اس ذمہ داری پر فائز فرماتا ہے. اچھا, مسکرا ہی رہا ہوں کہ میں بالکل یہی میرا اگلے سوال کی بنیاد تھی, لیکن سوال یہ ہے کہ تو پھر جب غلطی ہو گئی, قتل ہو گیا, تو وہاں سے بھاگ کیوں گئے؟ یہ تو ایک نبی کی سیرت نہیں. اوکے, اس کا بہت عمدہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں, اگر ایسا ہوتا کہ وہ وہاں سے بھاگ کیوں گیا, اور اگر یہ بات غلط ہوتی, تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ پیغمبر کی چھوٹی بھی کوئی کوتاہی, کوئی لغزش ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اس کی تنبیہ ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے ضرور بتائے گا کہ یہ کام جو آپ نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عام آدمی کی کوئی چھوٹے سے چھوٹی برائی کو صرف نظر کر سکتا ہے, نظر انداز کر سکتا ہے. پیغمبر کی کوئی معمولی سی بھی اگر مسٹیک ہوگی, اس سے اللہ تعالیٰ نظر انداز اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں امت جو ہے وہ اس بات کو ٹھیک نہ سمجھنے لگے. میں اس کی 1-2 ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جیسے
میں نے شاید اپنے پچھلے کسی پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ کبھی بھی یہ مت کہا کرو کہ میں یہ کام کر دوں گا، بلکہ کہا کرو کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا. ایک اور میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. سورہ تحریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ یہ پورا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے کہا تھا آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. دیکھیں پیغمبر جب کہتا ہے نا، ایک عام آدمی کہہ دے نا میں کہہ دوں یار میں شہد آئندہ سے نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں کھاؤ بھائی. لیکن پیغمبر جب یہ کہہ دے کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا تو اس بات کا امکان ہے کہ پیغمبر کو ماننے والے جو امتی ہیں وہ شہد کو حرام سمجھنے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے شہد کو حلال قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغمبر کے لیے اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اے پیغمبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہیں کہ جو اس چیز کو حرام قرار دے دیں جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے؟ آپ کہاں سے یہ حرام کو قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی پیغمبر نے صرف اتنا اسٹیٹمنٹ، پیغمبر نے تو نہیں کہا تھا کہ میں حرام قرار دے رہا ہوں، پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ کوئی دوسرا بھی نہ کھائے، نہیں کہا تھا، صرف اتنا کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اصلاح فرما دی. تو یہ بات پہلی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وہ وہاں سے جو چلے گئے تھے، جو قتل ہو گیا تھا، اگر وہاں سے چلے گئے تھے، ان کا وہ چلا جانا غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ضرور فرماتا. اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. دوسری بات، وہ کیوں چلے گئے تھے؟ دیکھیں وہ اس وقت جو حالات کے مطابق جو ان کا حکمت کا تقاضا تھا اس کے مطابق انہوں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا. وہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو فرعون کی جو اس وقت سلطنت تھی وہ ظلم کی سلطنت تھی، اور وہ ظلم کا نظام ایسا نظام تھا کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہونے تھے. دیکھیں ایک قتل انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، ایک قتل جو ہے وہ غلطی سے ہوا تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انصاف کے تقاضے کے مطابق اس کی پوری بات، ان کی بات سنی جاتی اور اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا. لیکن چونکہ فرعون کی جو سلطنت تھی پوری وہ ظلم پر قائم تھی، اور اس بات کا قوی امکان تھا، اور ان کو پوری طرح سے پتا تھا کہ میری بات سنی نہیں جائے گی، اور مجھے جو ہے وہ اس قتل میں جو کہ نادانستہ ہوا ہے اس کے اوپر مجھے سزا دی جائے گی. تو ایک عقل مند آدمی اور ایک سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی کے مطابق انہوں نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے. اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی اصلاح نہیں فرمائی، یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کامنٹ نہیں دیے، اس کا مطلب اس زمانے اور اس حالات کے لحاظ سے ان کا فیصلہ بالکل درست تھا. میرا اگلا سوال آپ جانتے ہیں، یہ میں وضاحت کروں؟ نہیں آپ پوچھ لیجیے. بھائی یہ ظلم کا زمانہ تو آج بھی ہے، عدل ملنے کا کوئی چانس نہیں. تو ایک عقل مند آدمی سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو بھاگ جائے. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ جیسے کچھ بغیر نام لیے میں کچھ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کہا ہے کہ جی حق بات پھیلاؤ، حق کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. اب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور انہیں اس عدل کا چونکہ زمانہ نہیں ہے، ظالمانہ پورا سسٹم ہے، تو حق بات کرنے کی وجہ سے ان کو تھریٹس آتی ہیں. خطہ کلامی کرو، وہ بات ہو رہی ہے صحیح کام کرنے پہ عدل کا زمانہ نہیں ہے، نقصان پہنچتا ہے تو آپ نے ہجرت کر لی. ٹھیک ہے. ایک ہے مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پکڑا جاؤں گا اور یہ ظالم عدل جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گا، لیکن مجھ سے صرف غلطی ہوئی تھی تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں. اوکے فائن. اس کے بارے میں یہ سچویشن اس سے ملتی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قتل ہو گیا، جی اس سے بچے. یہ نہیں کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے اور نقصان نہیں، اس وقت تو ڈٹ گئے، بلکہ وہ ٹھیک. یہ آج کیسے لاگو ہوگا؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج کی سچویشن کے لحاظ سے خدا نخواستہ کسی سے یہ غلطی سے کوئی قتل سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اسے اس بات کا پورا امکان، اسے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اب اگر میں پکڑا گیا تو پولیس والے جو ہے وہ مجھے الٹا لٹکا دیں گے، یا عدالت جو ہے وہ میری عدالت میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، یا اسے اس بات کا امکان ہو کہ جی عدالت کے اندر میں پورے 20 سال 30 سال تک میرا مقدمہ ہی نہیں چلے گا، تو لازمی بات ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں سے بھاگ جائے گا. کیا کرے گا وہ؟
اور اگر اسے اس بات کا ذرا سا بھی امکان ہے کہ جی نہیں ٹھیک ہے میں اس کو فیس کروں گا، فیس کرنا چاہیے اسے. کنفیوز ہو گئے، یہ بات یہاں ختم ہو نہیں سکتی، اس کی بات وضاحت چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ جتنے دیکھنے والے اس میں بالشمول میں کہوں گا بھائی میں راستے میں آ رہا تھا، میری گاڑی سے کسی کی ٹکر ہو گئی، میں بھاگ گیا. میں بتاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو اس کا بڑا آسان سا جواب دیتا ہوں میں، اور شاید یہ جواب لوگوں کو سیٹسفائی کر دے. سیٹسفائی تو ہو گئے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ اس لائن نہ چل پڑے. نہیں دیکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو عالم یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس اور عدالت کے سامنے آئے گا نہیں، اور یہی ہو رہا ہے. بچے نے گاڑی سے 4 بندے مار دیے، ابا جان نے صبح بچے کو دبئی نکال دیا کہ بھائی یہاں مصیبت میں پھنس جائیں گے. ٹھیک بات آپ کی میں اب وہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بڑا غلط کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں صحیح کر رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اس کی کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس کو ذرا ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جس وقت یہ ڈیسیجن لیتے ہیں اس وقت وہ ایک یوں کہنا چاہیے کہ عام آدمی کی طرح ڈیسیجن لے رہے ہیں. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کوئی وحی تو نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، عام آدمی کی طرح انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا. وہ ڈیسیجن جو تھا ان کا، وہ ان کی پرسنل سوچ کے مطابق اور وہاں کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے ڈیسیجن تھا. ٹھیک جی، بالکل اسی طرح میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں پرسنلی ایک ڈیسیجن لیتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ ایک پرسنل ڈیسیجن لیتے ہیں، اور ہم دونوں کا ڈیسیجن ڈیفر کر سکتا ہے. مطلب میرا ڈیسیجن کچھ اور ہو سکتا ہے اسی سچویشن میں، اور اسی سچویشن میں آپ کا ڈیسیجن کچھ اور ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دونوں پرسنل لیول پر ڈیسیجن لے رہے ہیں. بے شک. تو میں ایبسلوٹلی نہ آپ کے ڈیسیجن کو کہتا ہوں کہ غلط ہوگا یا صحیح ہوگا، نہ کوئی ایبسلوٹلی میرا ڈیسیجن غلط یا صحیح ہوگا، بلکہ میں نے جو حالات دیکھے، میں نے جو سچویشن دیکھی، مجھے جو چیزیں میرے پرسیپشن میں تھیں، مجھے جو انصاف ملنے کی توقع تھی یا نہیں تھی، اس کی بنیاد پر میں نے ڈیسیجن لیا، اور بالکل اسی کی بنیاد پر آپ نے ڈیسیجن لیا. سو اگر ایک شخص جیسے کہ آپ نے کہا کہ گاڑی سے ٹکر مار دی اور وہ بھاگ گیا، اس نے اپنے پرسیپشن کے مطابق، اپنے سچویشن کے مطابق، اسے پتا تھا کہ مجھے اگر انصاف نہیں ملے گا تو میں پھنس جاؤں گا، وہ چلا گیا، اس کا ڈیسیجن وہ ہے، اور وہ اپنے ڈیسیجن کو جسٹیفائی کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی آپ آج اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو واقعی آج ایسے حالات ہیں کہ آپ کو انصاف ملنے کی بالکل امید نہیں ہے؟ تقریباً اگر واقعی ایسے حالات ہیں تو یہ آپ کو کام کرنا آپ کریں گے، اور پھر آپ کو جو ہے جسٹیفائی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا ہوگا اس کو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حالات اتنے برے نہیں ہیں اور میں اس کو فائٹ کر سکتا ہوں اور میں اس کو فیس کر سکتا ہوں، تو آپ فیس کرنا چاہیے. اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں اس کو یہاں چھوڑتے ہوئے گھبرا رہا ہوں. گھبراہٹ مجھے آپ سمجھ جائیں کہ میں کیوں گھبرا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سے چاہنے والے جو ہیں اس میں آپ کو بھی کہیں گے کہ صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اور بہت سے چاہنے والے یہ کہیں گے ارے صاحب یہی تو ہے. لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی میں ایڈیشن کر دوں کہ اگر واقعی غلطی ہوئی ہو سخت قسم کی، اور پھر پھنسنے کا یا انصاف نہ ملنے کا ڈر ہو، لیکن ہمارے ہاں وہ غلطی جو کہ دراصل غلطی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے بے ایمانی کا. ایک بات اور بتا دوں، آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور بات پتہ چلی. ذرا میں نے کہا نا، دیکھیں ہر چیز کو آپ یہ ذرا دماغ میں رکھیے گا، ایک دن آپ سب کو مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے جو کہ میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا. ایک ہے غلطی اور ایک ہے لاپرواہی. ایک شخص ہے جو ایک چھوٹی عمر کا بچہ جو ہے وہ کار ڈرائیو کر رہا ہے، اس کا لائسنس بھی نہیں بنا، اس نے کسی کو مار دیا اور پھر بھاگ گیا اور کہے کہ جی غلطی ہو گئی. یہ غلطی نہیں ہے، یہ بلنڈر ہے، یہ لاپرواہی ہے، میں اس سے زیادہ یہ غیر ذمہ داری ہے. میں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ مثال دے دیتا ہوں. یہ غلطی شادی میں ہوائی فائرنگ کرنا اور گولی نیچے آ کے مر جانا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے. آپ پہلے اس بات کو ذرا سمجھیں کہ غلطی ہے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاپرواہی نہیں کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی تھی، اور وہ نادانستہ ایک ہو گیا تھا قتل. اس میں
اور اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں جس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں غلطی اور اس میں بڑے باپ کے بیٹے یا بیٹیاں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, نشے کی حالت میں کچھ کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی. نو, دس از ناٹ غلطی. یا غریب کا بیٹا بھی جب ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے, بالکل یہ غلطی نہیں ہے. اور اگر یہ آپ اس کو غلطی کہہ کر اس کو آپ ڈھانپنے کی کوشش کریں گے تو بس اتنا یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو بھی جواب دینا ہے. اور غلطی بڑی ضروری ہے کہ غلطی کیا ہے. دیکھیں فیصل صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو سب سے بڑا جج ہے نا, سب سے بڑا جج وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے ادھر. آپ یقین کیجئے کبھی کوئی کام آپ کریں, کوئی شخص اسے اچھا یا برا کہتا ہو, لیکن یہ اندر جو بیٹھا ہوا شخص ہے نا, یہ خود آپ کو بتائے گا کہ یار یہ تم نے ٹھیک کیا نہیں ہے, لیکن تم سے یہ جو تم نے کام کیا تم نے نہیں کرنا. لیکن بہت سی بستیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اندر والا جو ہے وہ مر جاتا ہے, زہر پی کے مر چکا ہوتا ہے یا وہ ستو پی کے سو رہا ہوتا ہے, تو وہاں کام چلتے رہتے ہیں. لیکن میں ایسی بڑی کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ غلطی سمجھا جائے کہ غلطی کیا ہے, اور ہمارے معاشرے میں اگر عدل نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی نہیں ہیں. غلطی, لاپرواہی اور غیر ذمہ داری یہ سب الگ الگ چیزیں ہیں, اور ہمارے ہاں غلطیاں بہت کم ہیں, بہت کم. ہمارے ہاں لاپرواہی, غیر ذمہ داری اور جہالت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو اس لیے دیکھنے والے ہمارے یہ بہترین یہ اپنا انتظام نہ کریں کہ صاحب یہ تو ہم نے یہاں دیکھا تھا, یہ تو سیٹ ہے کہ میں غلطی کروں, اور یہ غلطیاں نہیں ہیں اس کے اوپر. اچھا, اس میں آپ نے ایک اور بات کی, اس میں میں یہاں تو اس کا تو اختتام کرنا چاہوں گا, لیکن اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک الگ موضوع بن جائے کیونکہ بڑا کنٹروورشل موضوع ہے. آپ نے فرمایا کہ شہد والا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے حلال کی تم کون ہوتے حرام کرنے والے. ایک حلال حرام کی بڑی گہری بحث ہے جی ہمارے ہاں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن, جب میں جو سمجھ رہا ہوں اور میں صرف اس کی اوپننگ کر رہا ہوں, الگ سے بات کریں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے حلال کی, یعنی جو قرآن میں حلال ہوئی حرام ہوئی, تو تم کون ہوئے حرام کرنے والے, یعنی کہ سنت سے یا روایت سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی چیز حرام نہیں کی جا سکتی یا کی جا سکتی, کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سی چیزیں ہم نے احادیث سے حلال اور حرام کر دی ہیں, جو کہ صحیح ہے غلط ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. اس پہ بہت بحث ہوتی ہے. اس دعا کے معاملے میں کوئی چیز اگر میرے ذہن سے رہ گئی ہو. نہیں, اس دعا کے معاملے میں اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں نے بس بتایا کہ یہ ایک بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی احتیاج رکھنا ہے, اپنی جو بیسک چیزیں ہیں. اور اس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اسپیسیفکس نہیں مانگتے, جو اللہ تعالیٰ دے دے جو بہتر یہ سمجھایا جاتا ہے, یہ بھی اس میں ہے. یہی اصل میں اس دعا کے اندر جو ایک بٹوین دا لائن بات ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو تیری طرف سے نازل ہو جائے میں اس کا محتاج ہوں, میں اس کا فقیر ہوں. اس میں چھپا ہوا بھی اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, تو جانتا ہے کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, کیا میری ضرورت ہے. دیکھیں کیا کیا ضرورت ہے. ایک تو ان کو جو ہے وہ سر پہ چھت چاہیے, کپڑا چاہیے, غذا چاہیے, اور سب سے بڑی بات جو غلطی نادانستہ ان سے ہو گئی تھی اس غلطی کا کفارہ, اس غلطی کا کوئی مداوع, اس غلطی کی کوئی پروٹیکشن بھی ان کو چاہیے. بے شک. جو اس طرح سے بیان نہیں کر رہے مگر وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کی وجہ سے مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے, اس سے بھی میں تیری وہ چاہتا ہوں. اگر میں اس کو اپنی عام زندگی میں لے کے آؤں تو بہت بار زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے, لیکن آپ کو پریشانی ہوتی ہے, آپ کو تشویش ہوتی ہے, آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, آپ کو خواہش ہوتی ہے, کبھی آپ کو بہتر نوکری کی خواہش ہوتی ہے, کبھی روپے پیسے کی خواہش ہوتی ہے, کبھی کسی کے ساتھ کی خواہش ہوتی ہے, کبھی اتفاق کی خواہش ہوتی ہے. تو لیکن میں جو اس دعا سے سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میری یہ ضرورت ہے وہ مانگ لینا شاید غلطی ہے, کیونکہ میری جو سمجھ ہے وہ ناقص ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں کہہ دوں کہ اللہ ہی میری خواہشات تو جانتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو خواہ تمہیں اپنے جوتے کے تسمے ہی کیوں نہ مانگنے ہوں. بے شک. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے یہ بات نکل رہی ہے کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکتے ہیں. ہم بتائیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے, مجھے عطا کر. مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی چیز میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا کر, اور جو میں مانگ رہا ہوں لیکن وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے
تو کوئی مجھے جو ہے وہ اس کا متبادل عطا کر یا اس کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کر دے، اور جو دے دے گا میں بالکل بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم اپنی اسپیسیفکس پہ نہ جائیں وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. آپ اسپیسیفک دعا مانگ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ساتھ میں یہ خیال کہ بہتری نہیں ہے تو یہ الہی مجھے بچائے، میری غلط دعا سے بچا. یہ تو ہر چیز میں ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس بات کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو یہ مجھے عطا نہ کر، اس کا کوئی متبادل عطا کر، اس کے لیے کوئی بہتر صورتحال پیدا کر، اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر. اچھا، اس میں کچھ بھی آپ بیان اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو جس میں فرمایا کہ جو دے دے میں اس کا محتاج، یہ تو یہی ہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر جو چیز مانگی نہ ملی تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے، ایسی بہتری ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اس کی کام کی چیز اس کو مت دو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں، اور 3 درجوں میں پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے جو آپ چاہ رہے تھے. یہ پہلا درجہ ہے. لیکن 3 درجے ہیں جن کے ذریعے دعا کو قبول کیا جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ آپ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں مل گئی تو وہ مل گئی، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز تو نہیں دی آپ کو کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، بلکہ اس کے متبادل کے طور پر کوئی اور چیز عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو. یا آپ نے وہ جو دعا مانگی اس دعا کے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز تو نہیں ملی، مگر اس کے متبادل کے طور پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو آپ پر آ سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے ٹال دیا، ٹھیک، وہ اس دعا کی برکت سے. اور دعا کی قبولیت کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز آپ کو عطا نہیں کی، اس کے لیے کوئی متبادل بھی عطا نہیں کیا، کیونکہ وہ جو بھی سچویشن آپ اس وقت مانگ رہے تھے اس سچویشن کے لحاظ سے وہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیا آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رائے گاں یا ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو آخرت کے لیے بچا کر رکھ لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ضرور کرتا ہے، خواہ وہ پہلے درجے میں کرے، خواہ دوسرے درجے میں، خواہ تیسرے درجے میں، ضرور کرتا ہے. اور جب ایک شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ یہ جو ہے یہ تیری آسائشیں ہیں اور تیری نعمتیں یہ ہیں، اور تیرے لیے جو وہ تھے ثواب جو ہے وہ یہ ہے تیرا ثواب. تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی کوئی نیکی کی نہیں ہے جو مجھے تو اتنا عطا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم یاد کرو فلاں موقع پہ تم نے یہ دعا کی تھی اور وہ دعا تمہاری بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، فلاں موقع پہ یہ دعا کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، فلاں پہ یہ کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ ساری دعائیں وہ میں نے تمہارے لیے اس صورت میں بچا کر رکھی ہیں. تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کاش تو دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا تو سب کچھ آج ادھر مل جاتا. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا قبول لازمی ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کی چونکہ سوچ لمیٹڈ ہے، آپ کی سوچ اتنی نہیں جا سکتی، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک چیز جو مجھے نہیں مل رہی اس کی وجہ کیا ہے. مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ جو دعا آپ کرتے ہیں وہ رائے گاں نہیں جا رہی، ضائع نہیں ہو رہی، اس لیے دعا لازمی کرنی چاہیے. تو مومن کی دعا ایمان لاؤ، سمجھو، یقین رکھو، پھر دعا کرو، عاجزی سے کرو، بہتر جو ہے وہ مانگو، جو غلط ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، اور جو ملے اس پر اللہ کی رضا کو جانتے ہوئے صبر کرو اور شکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے بے شک مسلسل مانگتے رہو، وہی چیز مانگتے رہو، بار بار مانگو کہ اللہ میرے لیے بہتر صورتحال بھی پیدا کر، اور اگر جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو سمجھتا ہے بہتر نہیں ہے تو ٹھیک ہے مجھے عطا نہ کر. آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں یا اللہ جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے اس کو بہتر بنانے کے کوئی اسباب پیدا کر دے. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا پسند کرتا ہے اس بندے کو جو بچوں کی طرح مانگے. بچے کیسے مانگتے ہیں؟ رو کر اپنے فادر سے کہیں گے کہ جی مجھے یہ کھلونا چاہیے، وہ کہے گا نہیں یہ بیکار ہے بیٹا، اچھا نہیں، وہ رونے لگے گا، وہ گڑ گڑانے لگے گا، وہ لیٹ جائے گا، اپنے باپ کو راضی کرے گا وہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بڑا پسند کرتا ہے. مطلب آپ اس سے ڈسکریج نہ ہو کہ نہیں جی آپ نے ایک چیز مانگی اب وہ نہیں ملی تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بہتری نہیں ہے تو آپ اسے مانگنا چھوڑ دیں. آپ مانگیں، کیونکہ دیکھیں غیب کا علم آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے وہ بہتر تھی یا نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا ہے بعد میں دے گا، ضروری نہیں کہ ابھی بہتر تھی، ہو سکتا ہے پرسوں ہو. تو آپ مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں کہ اللہ وہ میرے لیے اگر بہتر نہیں ہے
تو اس کو بہتر بنانے کے اسباب پیدا کر دے, وہ میرے لیے بہتر کر دے اور مجھے عطا کر دے. میں تھوڑا سا میں اور ایڈیشن کر دوں کہ بہت سی بار ہم جو چیز مانگتے ہیں وہ دراصل کسی اور کیفیت کا علاج ہوتی ہے. یعنی تنہائی میں ہم کہ فلاں شخص کا ساتھ مانگتے ہیں, ٹھیک, ہم کسی اور پریشانی کے لیے پیسہ مانگتے ہیں, ٹھیک, تنگی کے لیے پیسہ مانگتے ہیں. تو اگر پیسہ نہیں آ رہا تو یہ سوال کرو کہ رزق تو مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو, اللہ تعالیٰ آپ کی ضروریات تو پوری کر رہا ہے, چاہے اس طرح نہ کر رہا ہو جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب مجھے فلاں کام کرنا ہے, مجھے اس کے لیے لاکھ روپے چاہیے, میں لاکھ روپے مانگتا نہیں مل رہا ہے, لیکن میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول کی ہے, دو اینگل, میرا مسئلہ تو حل کیا ہے. دو اینگل ہمیں سمجھنے چاہیے. نمبر 1, جس حال میں آپ ہیں اس حال میں آپ شکر ادا کریں اور صبر کریں. نمبر 2, اور تکلیف سے ریلیف مانگیں. ہاں, صبر کریں, شکر کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے, جیسے رکھا ہے, بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر رکھا ہے. اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے, فکس کر لیجئے. آن دی ادر ہینڈ, آپ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مزید مانگتے بھی رہیے. یہ دو ایٹیٹیوڈ ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف مزید مانگتے رہیے اور جتنا ملا ہے اس پہ شکر بھی نہ کیجیے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ جتنا ملا ہے اس پہ شکر کر لیں اور مزید مانگنا چھوڑ دیں. نہیں, دونوں چیزیں ان پیرلل ایک ساتھ چلنی چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ سے مزید مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, مسلسل مانگتے رہیے, اور جتنا ہے اس پر صبر اور شکر بھی کرتے رہیے. دو باتیں ہیں یہ, اور یہ دونوں ایک ساتھ ہونی چاہیے. اور یہ دونوں کی دونوں دعاؤں کا, وہ کسی کا ایک ایسی کسی کا قول ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, کہ جب تم وضو کرو تو جوانوں کی طرح وضو کرو. جب وضو کرو تو جوانوں کی طرح وضو کرو. جوانوں کی طرح وضو کا مطلب پوری انرجی کے ساتھ وضو کرو, مرے ہوئے وضو نہ کرو. اور جب نماز پڑھو تو بوڑھے کی طرح نماز پڑھو. یعنی بوڑھا بیچارہ کتنا سکون سے نماز پڑھے گا, اتنا بچہ یا جوان نہیں پڑھے گا. تو جب وضو کرو تو جوانوں کی طرح وضو کرو, نماز پڑھو تو بوڑھے کی طرح پڑھو, اور جب دعا مانگو تو بچے کی طرح مانگو. بچہ جو ہے نا وہ سمجھتا نہیں ہے کچھ, وہ کہتا ہے بس مجھے یہ کھلونا چاہیے تو چاہیے. وہ روئے گا, پیٹے گا, وہ باپ کے جو ہے وہ گود میں بیٹھ جائے گا, باپ کو وہ منانے کی کوشش بھی کرے گا, لیٹ بھی جائے گا, کبھی روئے گا, کبھی ہنسے گا, مگر کوشش پوری کرے گا کہ میرا باپ مان جائے اور مجھے یہ چیز دلا دے. میں نے پڑھا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرا تھا کہ میں جوئیں نکالوں گا. جی جی, یہ اسرائیلی روایات ہیں فیصل صاحب, اسرائیلی روایات اسی سے ملتی جلتی ہیں. اسرائیلی روایات ہیں, اس کی سند تو خیر کوئی نہیں ہے کہ وہ کتنا مستند ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس واقعے سے بھی پتہ یہی چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو جو شخص مانگتا رہتا ہے نا مسلسل, وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر مانگتے رہیے کہ آپ جو بھی مانگیں گے نا وہ قبول تو ہو ہی رہا ہے, چاہے تیسرے درجے میں ہی ہو رہا ہے, ہو تو رہا ہے نا قبول. ایگزیکٹلی. تو اس لیے مانگتے رہیے, مسلسل مانگتے رہیے, اور مانگنا کبھی نہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں. یہ ہے اصل میں دعا کا جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ, کہ تمام عبادت کا جو کور ہے وہ دعا ہے. دعا اگر نہیں کرتے تو پھر عبادت کا کوئی وہ نہیں ہے. بہت خوب, اس پہ اختتام کرتے ہیں, اگلی بیٹھ کی طرف چلیں گے.